نہیں مایوس میں اپنے رب کی رضا سے، کیونکہ بدل جاتی ہے قسمت دعا سے۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں سوائے اللہ کی ذات کے۔ وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ جب گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مسلسل تمہیں ملتی رہی تو ہوشیار ہو جانا کہ تمہارا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ جب تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے تو بہتر ہے اسے واپس کرو، اور جب کوئی نعمت دی جائے تو اس سے بڑھا کر اس کا بدلہ دو۔ سکون اللہ کے قرب میں، اس کی یاد میں، اس کے بندوں پر رحم اور خدمت کرنے سے ملے گا۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ اللہ کی عطا کبھی ختم ہونے والی نہیں، طلب کرنا بندے کا کام ہے۔ جو چیزیں تمہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، انہیں پھر انسانوں سے کیوں مانگتے ہو؟ کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے، چاہ کر بھی اسے خاموش رہنا پڑتا ہے۔ وہ صبر سے کسی معجزے کا انتظار کرتا ہے، نم آنکھوں سے اپنے رب کی رحمتوں کا منتظر ہوتا ہے، اور پھر قرآن سے اللہ کا جواب آتا ہے، اور جلدی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ تم جانتے ہی کب ہو کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے؟ اگر جانتے تو یوں لوگوں کی زندگیاں جیل نہ کرتے۔ اللہ والے انا والے نہیں ہوتے، اور انا والے اللہ والے نہیں ہوتے۔ سورہ احقاف میں اللہ پاک فرماتا ہے، اللہ ظالم لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اگر لوگوں کی مدد کرنا تمہاری ترجیح ہے تو یاد رکھو اللہ پاک تمہیں کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ دل جس میں مخلوق کے لیے درد ہو، اور وہ آنسو جو خوف خدا کے لیے گرے۔ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کریں، سخت محنت کریں، طریقہ صحیح اور جائز اختیار کریں، پھر دعا کریں اور پر امید رہیں، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی لٹکا دیں، تبھی اطمینان رکھیں، کیونکہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا، جب اللہ دلوں کے حال جانتا ہے تو بے قصور انسان پریشانیوں میں مبتلا کیوں رہتا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، اللہ پاک آزماتا ہے، وہ اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے۔ جس سے بہت محبت کی جائے اسے بہانے بہانے سے آزمایا بھی جاتا ہے، اور وہ جس کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے اس کو اپنی محبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جب کسی کی مدد کرنے کی نیت کرو تو اللہ پاک گنجائش نکال ہی دیتا ہے، اور تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے تو اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو دور کر دے اس پر صبر کرو۔ اپنے سے بہتر حالت کے لوگوں کو دیکھ کر اللہ سے شکوہ کرنے سے بہتر ہے کہ تم اپنے سے کمتر کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرو۔ جب اللہ پر یقین کامل ہو کہ وہ آپ کے ساتھ کبھی برا نہیں ہونے دے گا تو بڑی سے بڑی مشکل بھی چھوٹی محسوس ہوتی ہے۔ صبر رکھو اور دیکھو تمہارے ساتھ برا کرنے والوں سے اللہ کیسے بدلہ لیتا ہے۔ مجھے روز یہ الفاظ ہمت دیتے ہیں کہ اے میرے بندے گھبرا مت، میں تیرے ساتھ ہوں۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے وہ یہ نہ دیکھے کہ کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے راستہ بدل لے۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوریوں کا اعتراف سچے دل سے کرو، وہ انہیں تمہاری قوت بنا ڈالے اور انہی سے تمہیں مضبوط کرے گا۔ بے شک وہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ جب کوئی بندہ زمین پر اللہ کی کسی مخلوق کو تکلیف نہیں دیتا تب اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کیا اللہ اسے کافی ہوگا، اور جس نے لوگوں کو راضی کر کے اللہ کو ناراض کیا اللہ اسے لوگوں کے سپورٹ کر دے گا۔ پھر کیوں روتے ہیں ان کے لیے جنہیں اللہ تعالیٰ نے تم سے دور کر دیا؟ آگے بڑھنے کی چاہو تو اللہ رب العزت راستے بھی نکالتا ہے اور سکون بھی دے دیتا ہے، لیکن جو ضد پر اڑ جاتے ہیں اور نافرمانی کرنے لگتے ہیں انہیں اللہ رب العزت ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اور جسے وہ اپنے حال پر چھوڑ دے تو اسے پھر نا حاصل چیزوں کی لگن لگا دیتا ہے، پھر وہ یوں ہی بے چین رہتے ہیں۔ اس لیے یقین رکھو اللہ رب العزت کے فیصلوں کو زوال نہیں۔ بندوں کے حق میں اصل چیز رضائے الہی ہے۔ اگر رب راضی ہے تو جگ راضی ہے، اور اگر رضائے الہی پر نظر نہ ہو لوگوں کی طرف دیکھے تو پھر نہ رب راضی اور نہ جگ راضی۔ جس شخص نے لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کیا اللہ اسے کافی ہوگا، اور جس نے لوگوں کو راضی کر کے اللہ کو ناراض کیا اللہ اسے لوگوں کے سپرد کر دے گا۔ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرما رہی ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔
مطلب ویسا ہی پیش آتا ہوں اپنے بندوں سے جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتے ہیں۔ رحمت کے طالب مجھے مہربان و شفیق پائیں گے، غیظ و غضب کو آواز لینے والے قہر و جبر والا پائیں گے، بخشش کے طلبگار مجھے رحیم و غفور پائیں گے۔ یعنی جو جس گمان اور یقین کے ساتھ مجھے یاد کرے گا، جب وہ ان کی فریاد سن سکتا ہے جو بولتے ہی نہیں، تو پھر وہ کیسے ان کی فریاد کو رد کر سکتا ہے جو سسک کر دعا کرتے ہیں۔ جو پھولوں میں مہک بھرتا ہے وہ تمہاری زندگی بھی خوشیوں سے بھر دے گا، تو مانگو تو صحیح۔ یقین رکھنا سیکھو، جیسے پرندے روز شام کو ایک وقت کا کھانا لے کر گھر کو لوٹتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ کل کا رزق بھی وہی دے گا جس نے آج دیا ہے، تو تم بھی اطمینان رکھو، اس آزمائش سے بھی وہی نکالے گا جس نے ڈالا ہے۔